ایک زخمی قوم کی خاموش چیخ۔ رات کا اندھیرا پورے شہر پر پھیلا ہوا ہے۔ گلیوں میں خاموشی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے خوف چھپا ہوا ہے۔ لوگ غربت، بے یقینی اور دشمنوں کے دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں بجلی نہیں، کہیں پانی کی قلت، کہیں جنگ کی باتیں۔ ہر شخص کے چہرے پر تھکن ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ پاکستان کے مختلف شہروں کو دکھاتا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ، لاہور کی پرانی گلیاں، پشاور کے بازار اور سرحدوں پر کھڑے سپاہی۔ نریشن، ناظرین، تصور کریں ایک ایسی قوم کا جو ابھی چند سال پہلے غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئی ہو، مگر آزادی کے فوراً بعد اسے دشمنوں، سازشوں اور خوف نے گھیر لیا ہو۔ لوگ اپنے مستقبل سے نا امید ہیں۔ دنیا پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھتی ہے، لیکن اسی اندھیرے میں ایک ایسا خواب جنم لینے والا تھا جو پوری دنیا کو حیران کر دے گا۔ 1954 امریکہ کی پیشکش۔ اسلام آباد کے حکومتی دفتر کا پرانا کمرہ، لکڑی کی میز، دیواروں پر نقشے، پنکھے کی آہستہ آواز۔ وزیر اعظم محمد علی امریکی صدر ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور سے ملاقات کرتے ہیں۔ امریکی وفد نہایت پر اعتماد ہے۔ ان کے چہروں پر طاقت کا غرور صاف نظر آتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو اپنے جوہری پروگرام میں شامل ہونے کی پیشکش کرتا ہے۔ بظاہر یہ تعاون ہے، مگر اس کے پیچھے ایک شرط چھپی ہے۔ پاکستان ایٹمی توانائی تو استعمال کر سکتا ہے، مگر کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ پاکستانی قیادت الجھن میں ہے۔ ایک طرف طاقتور امریکہ، دوسری طرف ایک نئی آزاد ریاست۔ نریشن، یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان کے مستقبل کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ عوام کی بے چینی، اخبارات کے ہیڈ لائنز اسکرین پر ابھرتے ہیں۔ کیا پاکستان امریکہ کا تابع بن رہا ہے؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ چائے خانوں میں بحثیں ہو رہی ہیں۔ طلبہ یونیورسٹیوں میں تقاریر کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ہے، اگر کل دشمن نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ 1960 کی دہائی، بھارت کا بڑھتا ہوا پروگرام۔ بارش والی رات، فوجی ہیڈ کوارٹر میں افسران نقشوں پر غور کر رہے ہیں۔ خفیہ رپورٹس میز پر رکھی ہیں۔ بھارت تیزی سے جوہری تحقیق کر رہا ہے۔ کمرے میں تشویش بڑھ جاتی ہے، مگر پاکستان کی حکومت اب بھی امریکہ سے کیے گئے معاہدوں میں بندھی ہوئی ہے۔ ایوب خان سخت لہجے میں کہتے ہیں، ہم ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے ذوالفقار علی بھٹو خاموشی سے سب سن رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی ہے۔ بھٹو کا خواب، 1963 کابینہ کا اہم اجلاس۔ بھٹو میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اگر بھارت ایٹمی طاقت بن گیا تو پاکستان ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ کمرے میں سناٹا۔ کچھ وزراء طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہیں، کچھ اسے دیوانگی سمجھتے ہیں۔ ایک وزیر کہتا ہے، پاکستان کے پاس وسائل نہیں، یہ ناممکن ہے۔ بھٹو غصے سے اٹھتے ہیں، ناممکن صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کوئی اسے ممکن نہ بنا دے۔ 1971 سکون مشرقی پاکستان۔ فضا میں دھواں، جنگ، چیختے لوگ، ٹوٹتے شہر۔ مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ بھٹو خاموش کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں شکست نہیں، آگ ہے۔ نریشن، یہ سانحہ صرف زمین کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک قوم کی روح پر زخم تھا۔ بھٹو آہستہ سے کہتے ہیں، اب پاکستان کو ناقابل شکست بنانا ہوگا۔ خفیہ جوہری منصوبے کی شروعات۔ رات کے اندھیرے میں سائنسدانوں کی خفیہ میٹنگ۔ کمرے میں نقشے، فارمولے اور یورینیم کے خاکے موجود ہیں۔
منیر احمد خان اور دوسرے سائنسدان خاموشی سے منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ نریشن: یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انٹری۔ ہالینڈ کی لیبارٹری، مشینوں کی آوازیں، جدید سینٹری فیوجز گھوم رہی ہیں۔ ایک شخص خاموشی سے فائلیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہیں عبدالقدیر خان۔ انہیں پاکستان سے خفیہ پیغام ملتا ہے۔ وطن کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں فیصلہ واضح ہے۔ امریکہ کی دھمکی۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر بھٹو کو پیغام دیتے ہیں، اگر آپ نے یہ پروگرام جاری رکھا تو انجام خطرناک ہوگا۔ بھٹو خاموش سنتے ہیں، پھر دھیرے سے جواب دیتے ہیں، پاکستان جھکے گا نہیں۔ بھارت کا ایٹمی دھماکہ 1974۔ راجستھان کا صحرا، صبح 8:05۔ زمین کانپتی ہے، آسمان میں آگ اور دھوئیں کا بڑا بادل اٹھتا ہے۔ بھارت اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کرتا ہے۔ اسمائلنگ بدھ۔ پاکستان میں ہر طرف خوف پھیل جاتا ہے۔ فوجی افسران پریشان، عوام حیران، حکومت دباؤ میں۔ بھٹو قوم سے خطاب کرتے ہیں، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ تنہائی اور پابندیاں۔ دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ کینیڈا معاہدہ منسوخ کرتا ہے، جرمنی انکار کر دیتا ہے، فرانس بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہر دروازہ بند، مگر خفیہ طور پر پاکستانی سائنسدان دنیا بھر سے پرزے اکٹھے کرنے لگتے ہیں۔ کوئی جعلی نام استعمال کرتا ہے، کوئی خفیہ راستوں سے سامان لاتا ہے۔ کہوٹا خاموش راز۔ پنجاب کے سنسان علاقے میں خفیہ تعمیرات جاری ہیں۔ باہر سے یہ عام فیکٹری لگتی ہے، مگر اندر پاکستان کا مستقبل تیار ہو رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے قریب دنیا کا سب سے خفیہ منصوبہ چل رہا ہے۔ سیٹلائٹس نگرانی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں، مگر پاکستان ہر چیز چھپا لیتا ہے۔ سائنسدانوں کی قربانیاں۔ رات کے 3 بجے سائنسدان مسلسل کام کر رہے ہیں، کئی دن گھر نہیں جاتے، کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف ایک خواب ہے، پاکستان کو محفوظ بنانا ہے۔ عبدالقدیر خان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یہ صرف ایک بم نہیں، یہ قوم کی عزت ہے۔ کامیابی کے قریب لیبارٹری میں الارم بجتا ہے، سینٹری فیوج کامیابی سے چل پڑتے ہیں۔ سائنسدان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کئی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سالوں کی محنت، قربانی، رازداری اب رنگ لا رہی تھی۔ ایک ناقابل شکست قوم۔ پاکستانی پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، فوجی سلامی دے رہے ہیں، عوام خوشی منا رہی ہے۔ نریشن: ایک کمزور سمجھی جانے والی قوم دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن چکی تھی۔ کیمرہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جاتا ہے، پس منظر میں قومی ترانہ بجتا ہے۔ اختتام: جنگی کمرہ، اسلام آباد۔ ایک خفیہ فوجی کمرہ جہاں بڑے بڑے نقشے دیواروں پر لگے ہیں، ریڈار اسکرینوں پر سرحدی حرکت دکھائی دے رہی ہے۔ فوجی افسران پریشان کھڑے ہیں۔ ایک افسر کہتا ہے، دشمن کی فوج تعداد میں زیادہ ہے۔ دوسرا جواب دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس ہمت زیادہ ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے جب ایک سینئر جنرل آہستہ سے کہتا ہے، اگر ہم آج کمزور پڑ گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ سین 18 عوام کا خوف۔ شہروں میں سائرن بج رہے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا رہی ہیں، بازار بند ہو چکے ہیں۔ ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے، تمام شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ایک بوڑھا شخص آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا اللہ!
پاکستان کی حفاظت فرما سائنسدانوں کی بے چینی کوہٹا کی خفیہ لیبارٹری سائنسدان ٹی وی پر جنگ کی خبریں دیکھ رہے ہیں کمرے میں خاموشی ہے عبدول قادر خان آہستہ سے کہتے ہیں ہمیں جلد کامیاب ہونا ہوگا ورنہ دشمن کبھی نہیں رکے گا تمام سائنسدان دوبارہ کام میں لگ جاتے ہیں مشینیں تیزی سے چلنے لگتی ہیں ہر کسی کو احساس ہے کہ اب یہ صرف سائنس نہیں قوم کی بقا ہے سین 20 دشمن کا خوف دوسری طرف دشمن ملک کے خفیہ دفاتر میں بھی بے چینی پھیل چکی ہے انٹیلیجنس رپورٹس میز پر پھینکی جاتی ہے پاکستان خفیہ طور پر بہت آگے بڑھ چکا ہے افسران ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو طاقت کا توازن بدل جائے گا سین 21 عزم رات کے آخری پہر پاکستانی پرچم آہستہ آہستہ ہوا میں لہرا رہا ہے پس منظر میں فوجی سائنسدان مزدور انجینئر سب اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہیں نریشن جنگ صرف بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی کبھی قومیں اپنے حوصلے اپنے راز اور اپنے خوابوں سے بھی جنگ جیتتی ہے